بابا جی نے تانبے کو سونا بنانے کا فن سیکھ لیا تھا اور ہم یہ فن جاننے کے لیے روز ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ کامران کی بارادری کی دیواریں آہستہ آہستہ بھربھرا رہی تھیں۔ پرندے دیواروں کا چونا چگنے کے لیے صبح سویرے بارادری پر پہنچ جاتے تھے اور رات تک اس اجڑے دیار کی گری چھتوں اور رکوع میں جھکی دیواروں پر پھرتے رہتے تھے۔ بابا رات کے وقت راوی کے اس سنسان ٹاپو پر آتا تھا۔ وہ مشرق کے رخ بیٹھ کر آلتی پالتی مارتا تھا اور سورج کی پہلی کرن تک وہاں دم ساد کر بیٹھا رہتا تھا۔ فجر کے وقت جو ہی پرندوں کی چونچیں کھلتی تھیں وہ ایک لمبا سانس لیتا تھا، ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا تھا، باز کی طرح دونوں بازو کھولتا تھا، دوسری ٹانگ سیدھی کر کے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف پھیلاتا تھا اور اڑتے ہوئے پرندوں کے آسن میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ سورج چڑھنے تک اس آسن میں رہتے تھے اور اس کے بعد سیدھے ہوتے تھے اور چائے کا ایک بڑا مگ پیتے تھے۔ ہم ان کے سیدھے ہونے سے قبل ان کے لیے چائے بنا دیتے تھے۔ وہ چائے بھی نام کی چائے ہوتی تھی۔ بابا جی 2 گھونٹ پانی میں 2 گھونٹ دودھ اور چائے کے 4 چمچ پسند کرتے تھے۔ وہ میٹھے سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ ہم ان کی چائے میں چینی نہیں ڈالتے تھے۔ وہ اس کے بعد اپنی پتیلی اٹھاتے، پانی میں اترتے اور شڑاب شڑاب کرتے ہوئے جنگل میں غائب ہو جاتے۔ ہم روز سوچتے بابا جی کیسے جانتے ہیں کہ پانی کس کس جگہ کم ہے اور وہ چل کر دریا پار کر سکتے ہیں۔ ہم روز سوچتے تھے اور ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ ہم کشتی کھولتے اور چپو چلا کر کنارے پر پہنچ جاتے۔ ہم بابا جی کے 3 شاگرد تھے۔ شاگرد بھی ہم نے خود ہی طے کر لیا تھا۔ بابا جی نے ہمیں کبھی شاگرد نہیں مانا تھا۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید ہمارے وجود ہی سے لا تعلق ہیں۔ وہ ہم سے 10 دن بات نہیں کرتے تھے اور اگر کبھی بولنا ضروری ہوتا تھا تو ان کی بات چند لفظوں تک محدود ہوتی تھی۔ وہ سارا دن راوی کے جنگلوں میں غائب رہتے اور شام کے وقت اپنی گڈڑی اور میلی کچیلی پتیلی کے ساتھ کامران کی بارادری پہنچ جاتے۔ ہم تینوں ان کے پہنچنے سے پہلے بارادری میں ہوتے تھے۔ بابا جی آتے، ہم پر ایک نگاہ ڈالتے، مشرق کے رخ بیٹھتے اور دم ساد لیتے۔ مجھے بابا جی کا پتہ دھرمپورہ کے بابا جی نے دیا تھا۔ یہ ان کے شاگرد رہے تھے۔ میں انہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا کامران کی بارادری پہنچا اور میں نے انہیں پا لیا، مگر وہ میرے وجود سے ہی لا تعلق تھے، بالکل ان دونوں شاگردوں کی طرح جو مجھ سے پہلے ان کے مرید ہوئے اور جنہیں بابا جی کی سیوا کرتے 2 سال بیت چکے تھے۔ میں کہانی کو مختصر کرتا ہوں۔ بابا جی مدراس کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں جوگیوں کے ہتھے چڑھے اور پھر پوری زندگی جوگ میں گزار دی۔ 25-30 سال قبل لاہور آئے اور راوی کے کناروں کو مسکن بنا لیا۔ وہ سارا دن جنگل میں غائب رہتے اور شام کے وقت کامران کی بارادری آ جاتے اور صبح 10 بجے تک وہاں رہتے۔ دھرمپورے والے بابا جی کا کہنا تھا کہ یہ بابا جی تانبے کو سونا بنانا جانتے ہیں۔ انہوں نے خود ایک بار تانبے کی ڈلی سونا بنا کر انہیں گفٹ کر دی۔ میں ان دنوں کیمیا گری کے بارے میں کتابیں پڑھ رہا تھا۔ سائنس کہتی تھی کہ کوئی دھات اپنا جون تبدیل نہیں کرتی، مگر کیمیا گری کہتی تھی کہ ہم جس طرح ہوا کو مایا اور مایا کو ٹھوس بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح لوہے کو تانبا اور تانبے کو سونا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں ان دنوں اس بات کو سچ سمجھتا تھا اور سچائی کی یہ تلاش مجھے اس بابا جی تک لے گئی۔ بابا دنیا جہاں کی نعمتوں اور ضرورتوں سے مبرا تھا۔ وہ کپڑے روڑی سے نکال کر پہن لیتا تھا، جوتے وہ پہنتا نہیں تھا، وہ کھاتا کیا تھا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم بس اسے کڑوی چائے کا ایک کپ پیتے دیکھتے تھے اور وہ اس کے بعد اپنی پتیلی لے کر جنگل میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں کہانی کو مزید مختصر کرتا ہوں۔ یہ سردیوں کی سرد رات تھی۔ میں اس رات بابے کے پاس اکیلا تھا۔ کامران کی بارادری میں بارش ہو رہی تھی۔ بابا جی بارش میں آسن لگا کر بیٹھے تھے اور میں چھتری تان کر ان کے سر پر کھڑا تھا۔ بابا جی نے اچانک ایک لمبی ہچکی لی، ان کا سانس اکھڑا اور انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خوفناک اور گرم آنکھیں نہیں دیکھیں۔ میرے پورے جسم میں حرارت دوڑ گئی اور میں سردیوں کی بارش میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ بابا تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھتا رہا۔ اس نے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے چھتری ہٹائی، گیلی زمین سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، چھتری بند کی اور ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابے نے لمبا سانس لیا اور بولا، کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ کو واقعی سونا بنانا آتا ہے؟ بابا نے خالی خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر بولا، ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟
بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابے نے کہکا لگایا، وہ ہنستا رہا، دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے دورہ ہوا اور تقریباً بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گرا رہا۔ وہ پھر کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا۔ اس نے پوچھا نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں، سکون اور خوشی چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا کیا تم دراصل سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو؟ میں اس وقت نوجوان تھا، میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح دولت کو خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، مگر بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا اور میں نے اسی کنفیوژن میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابے نے ایک اور لمبا کہکا لگایا اور اس کہکے کا اختتام بھی کھانسی پر ہوا۔ وہ دم سنبھالتے ہوئے بولا کاکا میں تمہیں سونے کے بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں یہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور اپنے وجود سے چھوٹا کر تم خوشی بھی پاؤ جاؤ گے اور سکون بھی، اور جب خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو تم انسان سے بندے بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی بات سمجھ نہ آئی۔ بابے نے میرے چہرے پر لکھی تشکیک پڑھ لی۔ وہ بولا تم قرآن مجید میں پڑھو اللہ تعالیٰ خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ بابے نے اس کے بعد کامران کی برادری کی طرف اشارہ کیا اور بولا اس کو بنانے والا بھی انسان تھا، وہ اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبت میں مبتلا تھا۔ وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا مگر اس دولت اور عمارت نے اسے سکون اور خوشی نہ دی۔ خوش میں بھی اس دولت مند کی گری پڑی برادری میں برستی بارش میں بے امان بیٹھ کر میں نے بے صبری سے کہا اور میں بھی۔ اس نے کہکا لگایا اور جواب دیا نہیں تم نہیں، تم جب تک تانبے کو سونا بنانے کا خبت پالتے رہو گے تم اس وقت تک خوشی سے دور بھاگتے رہو گے، تم اس وقت تک سکون سے دور رہو گے۔ بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر رگڑ کر بولا لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے۔ سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ۔ مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو، جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے، سادھوؤں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے، اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ بابا نے ایک لمبی سانس لی، اس نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور فرمایا جاؤ، تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسروں کو فیصلے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہے اسے جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ میں واپس آ گیا اور پھر کبھی کامران کی برادری نہ گیا، کیونکہ مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا تھا۔